وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کیوں پڑھی ہے؟ تو پہلا لنگر آج کی اس محفل کا یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو اور دل میں بغض نہ ہو تو مجھے ایک آیت دکھا جس میں بطول کا بابا نظر نہ آتا ہو یا بطول کا بیٹا نظر نہ آتا. یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ کا حسن قبلہ یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، اس میں نفاست اور لطافت یہ ہے کہ میرے مالک نے ان مختصر سے لفظوں میں کمال انداز میں، کمال رنگ میں حسین بادشاہ کا مقام بھی بیان فرمایا ہے اور قیامت تک کربلا والے مشن کا پیغام بھی بیان فرمایا. میرے پاس زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اور نہ ہی میں زیادہ وقت لینا کبھی بھی مناسب سمجھتا ہوں. تھوڑے وقت میں بڑی بات ہو جائے یہی کمال کی بات ہوتی. سیدھے سیدھے لفظ ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. پہلے کا اور بعد کا سیاق و سباق اب خود جا کے کل تلاوت کر لیں، سمجھ لیں. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، اس مقام پر میرا مالک اپنے پیاروں کا ذکر کر رہا ہے. کن کا ذکر کر رہا ہے؟ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس مقام پر مالک اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہے، محبوبین کی بات کر رہا ہے. وہ پیارے جو خالق کی نظر میں پیارے، جو اس کی نظر میں محبوب ہیں، ان کی بات کرتے ہوئے رب کہہ رہا ہے. اور یوں کہو تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ رب کریم اپنے پیاروں کی پہچان بتا رہا ہے، اپنے پیاروں کی پہچان بتا رہا ہے، نشانی بتا رہا ہے، علامت بتا رہا ہے کہ میرے پیارے وہ ہیں. یا اللہ کون ہے تیرے پیارے؟ اب میں لفظ کہہ جاؤں گا، جس کا ذہن سمجھنے پہ ہوگا اسے کربلا ساری سمجھ میں آ جائے گی. نہیں سمجھنے کا موڈ تو پھر آپ کی بھی قسمت ہے، میری بھی قسمت ہے. مالک اپنے پیاروں کی تعریف اور تعارف کرواتے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ دنیا والے میرے پیاروں کی پہچان یہ ہے، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ حق کے آگے، بر کے آگے، نیکی اور تقوی کے آگے سر اٹھایا نہیں کرتے. بات بڑی سمجھنے والی ہے. نفیس ذہن ہو، نفیس سوچے رکھنے والے ہو، مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. بات کھلے تو اس میں وہ حسن نہیں رہتا جو اشارے کی زبان میں رہتا ہے. آپ سمجھنے والے لوگ ہو. مالک اپنے پیاروں کی نشانی، پہچان اور علامت بیان کر رہا ہے کہ جو میرے پیارے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ حق، نیکی، تقوی، عدل، انصاف، بہتری، خوبی کے آگے سر اٹھایا نہیں کرتے، اور چاہے کلی کا ککھ نہ رہ جائے ظلم کے آگے سر جھکایا نہیں. تعاونو اور لا تعاونو کا میں نے ترجمہ کر دیا. بھائی حق کے سامنے سر اٹھاتے نہیں جو اس کے پیارے ہیں، باطل کے سامنے جا سر. اگر تیری مرضی ہو تو میں نے تیرے سامنے اسلام کی بنیاد رکھ دی ہے. جہاں جہاں علی اور علی کے بچوں نے سر نہیں اٹھایا، شاہ جی قیمت پڑھنی چاہیے اس بات کی. جہاں جہاں علی اور علی کے بچوں نے
سر نہیں اٹھایا، مان لے وہ حق والے تھے، اور جہاں انہوں نے اٹھا کے برباد کر کے رکھ دیا ہے، سمجھ لے وہ حق والے نہیں، وہ شک۔ اب ضروری نہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ ایک فکرہ آپ اگر سمجھنا شروع ہو گئے، اگر ایک سوال بھی تیرے ذہن میں رہ گیا مجھے آ کے پکڑ لینا۔ بھائی جہاں علی سر نہ اٹھائے وہ حق ہوتا ہے۔ مزے والے لوگ ہو، اس پہ بھی مزے ہی کر گئے ہو۔ میں نے اتنی بڑی سند قرآن سے دے دی، تعاونوا علی البر والتقوی، جہاں یہ تعاون کرے علی وہاں بر بھی ہے، وہاں تقوی بھی ہے، اور جہاں یہ نہ تعاون کرے وہاں فراڈ بھی ہے، وہاں جھٹکا بھی ہے۔ میں اور سادہ کرتا ہوں، ہر بندے کے ذہن میں آ جائے، مجھے مشن امام حسین پڑھنا ہے نا، پیغام امام حسین پڑھنا ہے، حسین کا مشن پڑھ رہا ہوں، حسین کا پیغام پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے پیاروں کی نشانی بیان کی ہے کہ جو میرے پیارے ہیں، جو میرے پیارے ہیں وہ نیکی کی کبھی بغاوت نہیں کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، چاہے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آ کے کہیں کہ یہ تو چھوٹے قبیلے کا بندہ ہے، اور جس کو خلافت راشدہ نہیں سمجھ آئی سمجھ لے، چاہے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آ کے کہیں کہ ابو بکر تو چھوٹے قبیلے کا بندہ ہے، علی بغاوت نہیں کرتا، کیونکہ بغاوت علی اور علی کے بچے قرآن کی روشنی میں وہاں کریں گے جہاں اسم ہوگا، جہاں عدوان ہوگا۔ ابو بکر میں نہ اسم تھا نہ عدوان تھا، وہاں سر جھکا کے ابو بکر کی صداقت پر پہلی مہر لگائی ہے تو علی اور علی کے بچوں نے۔ میں اس پہ بیٹھ جاؤں تو بات بہت دور نکل جائے گی، مجھے منزل کے قریب جانا اور آپ پر بوجھ بھی نہیں بانا۔ ایک بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی نا جناب، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی روشنی میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، جو قرآن کے محافظ ہیں۔ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے نا، میں نے کہانی تو نہیں سنائی، میں نے عاصم کوفی تو نہیں پڑھا، قرآن پڑھا ہے۔ بھئی جو قرآن کے محافظ ہیں، اور ان سے بڑا محافظ کون ہوگا؟ جن کے لیے رسول نے سند دی تھی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ۔ علی کو پوچھنا ہے قرآن سے پوچھ، قرآن کو پوچھنا ہے علی سے۔ ان سے بڑا قرآن کے الفاظ و معنی کا حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ تو اب جو قرآن کے محافظ ہیں، جو اللہ کے فرمان کے محافظ ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے، وہ تو پھر زندگی اسی انداز میں گزاریں گے نا کہ جہاں نیکی نظر آئے گی، حضور جہاں نیکی نظر آئے گی اس کا اقرار کرتے جائیں گے، جہاں ظلم اور عدوان نظر آئے گا اس کا انکار کرتے۔ اچھا، یہ نشانی کن کی ہے؟ اللہ کے پیاروں۔ نیکی کی آگے سر جھکانا، برائی کے آگے سر اٹھانا، یہ کن کی نشانی ہے؟ اللہ کے نفیس ذہن ہے اور بڑا ماحول اچھا ہے،
ویسے بھی گرم ہے اور ویسے بھی گرم ہے، تو اس دوہری گرمی کا میں کیوں فائدہ نہ اٹھاؤں؟ نقصان تو خود بخود اٹھانا ہے، میں چاہتا ہوں دوہری گرمی کا فائدہ اٹھا لوں۔ توجہ سے سنیں گے آپ اس بات کو، میں ڈیلیور کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کن کی نشانی ہے جی؟ اللہ کے، ماشاءاللہ، کن کی نشانی؟ اللہ کے۔ میں اپنے اس بھائی سے لے کے اس آخری بچے تک ہر کسی کو دعوت فکر دیکھ کے پوچھتا ہوں، اللہ کے پیاروں کی جب تو فہرست بنائے گا، بتا حسین کا نام کہاں آئے؟ مرضی والے ہو اب ضائع کر دو تو، یزید کو ننگا نہ کر دوں تو مجھ پر الزام دو۔ بھائی اللہ کے پیاروں کی فہرست بنانی ہے نا، تو سوچ مقام حسین کس مقام پر آئے گا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ کچھ سمجھا سکتا ہوں، میں صرف ایک دو اشارے کر دیتا ہوں، فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، پھر تو بتانا حسین کا مقام کیا ہے۔ ایک ہے تیرا پیارا ہونا، ایک ہے اس کا پیارا ہونا۔ شاہ جی قبلہ اور سادات کے ہر غلام کی نظر اتنے کھلے ہوئے چہرے اس ذکر میں بہت کم ملتے ہیں۔ یہ فیضان ہے پنڈی والے سیدوں کا، یہ مہر علی سے لے کے عصر حاضر تک کے اس خطے کے سیدوں کا فیضان ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں جاتا ہوں، ذکر اہل بیت پر اتنے کھلے ہوئے چہرے کہیں اور سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ مجمع بڑے ہوتے ہیں، مجمعوں کا مسئلہ نہیں، لیکن مجمعوں میں حیوان آئے ہوتے ہیں۔ بھئی ظاہری بات ہے، انسان تو اسے ہی کہوں گا نا جو ان کا وفادار ہوگا، جو ان کا غلام ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پانچ نعرے، پانچ تری سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ تو اتنے کھلے ہوئے چہروں کو اگر میں یہ نظرانہ پیش نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ بھئی ایک ہوتا ہے تیرا پیارا، ایک ہوتا ہے رب کا پیارا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میر علی شاہ جی نے کہہ دیا تھا کتھے میرے علی، صرف سمجھانے کے چہ نسبت خاک کرا بعالم پاک۔ خاک کی کیا اوقات ہے عالم پاک کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت بن سکے؟ میں آپ سے سادہ سا لفظ کہہ کے بہت بڑا مسئلہ حل کروا دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا بیٹا بڑا پیارا ہے، یقیناً ہر باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے، بھائی کو اپنا چھوٹا بھائی پیارا ہوتا ہے، دوست کو دوست پیارا ہوتا ہے، ہر باپ کو اپنا بیٹا بہت پیارا ہے۔ باپ کو اپنا بیٹا جتنا بھی پیارا ہو، میرے فکرے پہ توجہ کریں گے میں کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا ہوں، جتنا بھی پیارا ہو، جتنا بھی پیارا ہو، 3 دفعہ کہوں گا تاکہ بات یاد ہو جائے، جتنا بھی پیارا ہو، جب وہ کھیلنے کے قابل ہو جائے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں حسین اسے کتنا پیارا ہے، حسین اسے، آپ کو اپنا بچہ پیارا ہے، سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ بھئی بچہ پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، کھیلنے کے قابل ہو جائے، چڑھنے کے کسی کے قابل ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ اسے کھلونا لے کے جاتے ہو کہ اس پہ چڑھ، اور آگے پڑھو، توجہ ہے، مزہ نہیں ہے۔ اچھا جو غریب ہوگا وہ پلاسٹک کا کھلونا لے دے گا چڑھنے کے لیے، جو امیر ہوگا وہ سونے کا بھی لے کے دے سکتا ہے۔ اور سادہ کر دوں، جس کا اس سے بھی زیادہ سبب ہوگا وہ چڑھنے کے لیے کمال کی گاڑی لے دے گا، اس سے بھی زیادہ ہوگا وہ جہاز لے دے گا، ہیلی کاپٹر لے دے گا۔ اس سے پوچھے میں تو نے کیوں لے کے دیا ہے اتنی بڑی چیز بچے کو؟ اس کا جواب یہ ہوگا مجھے پیارا بڑا ہے۔ کیا ہوگا؟ مجھے پیارا بڑا ہے، مجھے لوڈا بڑا ہے۔
یہ نواب بچہ ہے میرا، یہ بڑا پیارا ہے، میں نے اتنی بڑی گاڑی سے اس لیے لے کے دی ہے کہ یہ مجھے پیارا ہے، اتنا جہاز اس لیے لے کے دیا ہے کہ یہ مجھے پیارا ہے، اب مرضی آپ کی سمجھیں یا سر کے اوپر سے گزار دیں، تجھے کوئی جتنا بھی پیارا ہو، جب اس کے چڑھنے کا وقت آئے سائیکل لے کے دیتا ہے، سکوٹر لے کے دیتا ہے، گاڑی لے کے دیتا ہے، حد ہو گئی تو جہاز لے کے دیتا ہے۔ یہ حسین خدا کو کتنا پیارا ہے، یہ کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے۔ جب اس کے چڑھنے کا وقت آیا ہے تو اس نے اسے چڑھنے کے لیے رحمت للعالمین کے کاندھے مجھے منزل پہ پہنچانا ہے۔ تعاونوا علی البر لا تعاونوا علی الاثم والعدوان سمجھانا ہے پوری طرح۔ ابھی اس نقطے پر بیٹھیں کہ یہ چونکہ پیاروں کی نشانی ہے تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ حسین پیارا کتنا ہے، حسین اللہ کو پیارا کتنا ہے۔ یہ سادہ ذہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، تجھے جتنا پیارا ہو تو جہاز لے کے دے گا نا، حد نہیں پیار کی، حد نہیں پیار کی۔ جب اس کے چڑھنے کا وقت آیا ہے تو رب نے رحمت للعالمین کے کاندھے اسے چڑھنے کے لیے، ہے کوئی جہاز جو اس سوار کا اور سواری کا مقابلہ کرے، جو اس منظر کا مقابلہ کرے، جو اس کیفیت کا مقابلہ کرے؟ زمانے بھر دی شجاعتاں وچ اجے بے مثل باپ کوئی نہیں، زمانے بھر دی شجاعتاں وچ اجے بے مثل باپ کوئی نہیں۔ کسے دی ماں نہیں حسین ورگی، کسے دا پیو بو تراب کوئی، زمانے بھر دی شجاعتاں وچ اجے بے مثل باپ کوئی نہیں، کسے دی ماں نہیں حسین ورگی، کسے دا پیو بو تراب کوئی نہیں۔ جوان اکبر دی لاش چاکے جدوں نہ کمبیا امام میرا، عرش فرشتے نے نعرے وجے حسین تیرا جواب۔ جوان اکبر دی لاش چاکے جدوں نہ کمبیا امام میرا، جدوں نہ کمبیا امام میرا، عرش فرشتے نے نعرے وجے حسین تیرا جواب کوئی نہیں۔ یہ میرا وہ بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے امام حسین کی بارگاہ میں اکٹھے حاضری دی ہے ماشاءاللہ۔ حسین تیرا جواب کوئی نہیں۔ اور اگلا جملہ جس کے لیے میں نے یہ منقبت پڑھنی شروع کی، نبی اکرم دے موڈھیاں دی، نبی اکرم دے موڈھیاں دی سواری جس نو خدا نے بخشی، حدیث نبوی یہ دس دی پئیے حسین جیڑا نواب۔ اور ہے مشہدی شاہ گناہی بھارا، ہے مشہدی شاہ گناہی بھارا، حسین دا نام ہے سہارا، علی دے بچیاں دے نوکراں تو قبر حشر دا حساب۔ اس پر بیٹھے رہیں تو رات بیت جائے۔ کائنات میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو حسین کے پیار والے مقام کو پڑھ سکے؟ صرف اشارہ کر دیا ہے تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ حسین اسے پیارا کتنا ہے، حسین اسے پیارا کتنا ہے جسے چڑھنے کے لیے نبی کے کاندھے دیے۔ مجھے ایک فکرہ کہنے کی اجازت دے دیں، سامنے آ گیا ہے، اسے بھولنا نہیں چاہتا۔ ارے جس کو اتنا پیار خدا کا ملا ہے کہ اسے چلنا سیکھنے کے لیے رب نے محمد کی انگلی دی، مزہ نہیں لیا آپ نے فکرے کا؟ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔
جب آپ کے بچے چلنے کے قابل ہوتے ہیں نا تو آپ لکڑی کا ایک کھلونا بنا کے دیتے ہیں کہ اس پہ ہاتھ رکھ اور چلنا سیکھ. پلاسٹک ہمارے علاقے میں اسے ریڑھا کہتے ہیں, آپ کچھ اور بھی کہتے ہو گے. یہ چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کو پکڑایا جاتا ہے جس کے نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں کہ یہ اس پر ہاتھ رکھ تو اور چل. اب کوئی پلاسٹک والے اس ریڑھے پہ چڑھے یا لوہے کے چلے, یہ بات تو اصول کی ہے کہ جب بچہ چلنا سیکھتا ہے کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھ کے پھر اسے پکڑ لیتا ہے, پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. کائنات کا ہر بچہ یا پلاسٹک کے سہارے چلنا سیکھتا ہے, یا لکڑی کے سہارے چلنا سیکھتا ہے, یا لوہے کے سہارے چلنا سیکھتا ہے. ہے کوئی اس جتنا پیارا؟ جس نے پلاسٹک کے سہارے نہیں, لوہے کے سہارے نہیں, مرشد لکڑی کے سہارے نہیں, جس نے چلنا بھی سیکھا ہے تو محمد کی انگلی کے ساتھ. اور لوگوں کو شاید یہ راز سمجھ میں نہ آتا ہو. اب اتنے فقیر بیٹھے ہو تو میرا دل کرتا ہے میں اس راز کی طرف اشارہ کر دوں. شاہ جی قبلہ جو لکڑی کے سہارے چلنا سیکھے اس کی ہسٹری کھول لینا, وہ زندگی میں کبھی بھی گر بھی جاتا ہے, کبھی اٹھ بھی جاتا ہے, کبھی گرتا بھی ہے, کبھی اٹھتا بھی ہے. جو لوہے کے سہارے چلنا سیکھے کبھی گرتا بھی ہے. پوری زندگی چونکہ اس نے چلنا سیکھا اسی طرح ہے کہ کبھی گرنا ہے, کبھی اجے بھی نہیں سمجھ رہے. شاہ جی اس نے سیکھا ہی ایسے ہے کہ چلنے کے لیے کبھی گرنا ہے, کبھی. تو کائنات کے ہر بندے کی ہسٹری دیکھ تو, جو لکڑی کے سہارے, لوہے کے سہارے, پلاسٹک کے سہارے چلنا سیکھتا ہے, وہ چلتا اسی طرح ہے. کبھی کسی پیڑ میں گر جاتا ہے, کسی پیڑ میں, پوری زندگی کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی گر جاتا ہے, کبھی اٹھ جاتا ہے. اب تیری مرضی, سمجھ نہ سمجھ, تیری قسمت, سمجھ نہ سمجھ. جو بھی لکڑی کے سہارے چلنا سیکھے پوری زندگی کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. آ مجھے دکھا کوئی ایک پیڑ بھی, کوئی ایک پیڑ بھی دکھا جہاں علی گرا ہو یا علی کا بیٹا گرا ہو. قسم خدا کی نہیں ملتی, اس لیے نہیں کہ یہ قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, بھئی اس لیے نہیں گرتے کہ دونوں نے چلنا محمد کی انگلی کے ساتھ. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہر کوئی کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. ظالموں نے کتنی کوشش کی اسے گرانے کی. ہے آپ کے ذہن میں قبلہ؟ محرم میں بھی نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ کتنی کوشش ہوئی صحیح, پہلے مدینہ چھڑوایا. مجھے تو اتنا بڑا جفاکش بھی کوئی نہیں ملتا جو مدینے والی ضرب کھا کے بھی کھڑا رہ سکے. ہم 8 دن رہتے ہیں, 9ویں دن واپس آنا ہوتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. دل کرتا ہے جو مرضی ہو جائے, ایک گھڑی اور نصیب ہو جائے. وہ تو 8 دن رہے, تجھے مدینہ چھوڑنا اتنا مشکل ہے. ہائے ہائے ہائے, تو 8 دن رہے, مدینہ چھوڑنا تجھے اتنا مشکل ہے. وہ جس نے ساری زندگی محمد کے ہمسائیگی میں اسی شہر میں گزاری ہو, وہ شاہی دیکھی ہو کہ جس شاہی میں سواری رسول ہوتا تھا, اس کے لیے مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تھا؟ انہوں نے کہا یا مدینہ چھوڑ یا پیڑ چھوڑ. مزہ نہیں آیا آپ؟ یا مدینہ چھوڑ یا پیڑ چھوڑ, گر جا, گر جا, یزید کی بات مان لے, گر جا. حسین نے کہا مدینہ چھوڑوں گا.
मदीना छोड़ूंगा, पेड़ नहीं छोड़ सकता, गिर नहीं सकता। फिर मक्के आगे मैं तफसील में नहीं जाता, इशारा कर रहा हूं। मुझे मजा आता है ये कहते हुए, मदीना हुसैन का अपना घर था, मक्का हुसैन के दादे का घर। कभी इस पर बात हुई तो तफसील में जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ ले, मदीना हुसैन का अपना घर, मक्का हुसैन के। आप पिंडीवाल भी तो कहते होंगे, ओए मंडे प्यू दादे का घर है, ये तो मेरे बाप दादा का घर है। काबे के बड़े तारुफ हैं, काबे के बड़े तारुफ हैं, हर तारुफ को सलाम। लेकिन जब एक खास कैफियत में आके काबे पे नजर पड़ती है तो फिर मुझे वो फिक्रा याद आता है कि फातिमा बिनती असद, हैदर की मां, तुझको सलाम, तूने साबित कर दिया काबा अबू तालिब। या रसूल अल्लाह, हाय हाय है तवज्जो। तो मक्का जालिमों ने कहा ये बाप का घर भी छोड़, दादे का घर भी छोड़, या पेड़ छोड़, गिर जा, गिर जा। हुसैन ने कहा पेड़ नहीं छोड़ूंगा, मक्का छोड़ दूंगा। मैं बात इख्तिताम की तरफ ले जाऊं ताकि मसला क्लियर होके आ जाए। सातवीं को उन्होंने कहा या पानी छोड़ या पेड़ छोड़। हुसैन का एक ही जवाब था, पानी छोड़ूंगा, पेड़ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा 10वीं को या मेहमान छोड़ या पेड़ छोड़। हुसैन ने कहा मेहमान छोड़ दूंगा, पेड़ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बेटे गिराए कि अब तो गिर जाएगा। हुसैन ने कहा सब कुछ गवारा है, मैं नहीं गिरूंगा। उन्होंने लाल जख्मी किए कि अब तो गिर जाएगा। हुसैन ने सारा बर्दाश्त किया, नहीं गिरा। हद हो गई शाह जी। उन्होंने कहा नहीं गिरता ना, अब इस तरह करो, इसका सर अलहदा कर दो, वजूद अलहदा कर दो। कायनात का हर मुर्रिख लिखने पर मजबूर है, काटा तो था गिराने के लिए, काटा तो था गिराने के लिए, लेकिन बेगैरत कैसे गिराते उसे जिसको मोहम्मद ने उठाया हो। अरे काट कर भी नेज़े की नोक भी आया सरे हुसैन और दुनिया को बता गया गिरते वो हैं जो लकड़ी के सहारे चलना सीखे, वो नहीं गिरते जो मोहम्मद की उंगली। कुछ अंदाजा हुआ आपको हुसैन कितना प्यारा है? हुसैन कितना प्यारा है कि अल्लाह ने चलने के लिए सहारा नबी की उंगली का दिया। और ये महज मैं अपने ज़ौक़ और अपने रंग से नहीं मसला अर्ज करना चाहता, आखिरी मोहर मैं लगवाना चाहता हूं मोहम्मद करीम की पाक जुबान से कि हुसैन कितना प्यारा है, ताकि आपको तावनु अलल बिर वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान का राज समझ में आ सके। किबला जिम्मेदारी से ये हदीस तकरीबन हर मस्जिद में लिखी होती है, हर महफिल में लिखी होती है, लेकिन शायद कुछ तर्जुमा करने वाले, ये समझने समझाने वाले डड्डी मार जाते हैं। अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए। मारूफ हदीस पाक है, हुसैन मिन्नी, यहाँ तक तो हर जगह तकरीबन लिखी होती है। बड़ी शानें हैं इसमें भी, लेकिन नसरुम मिनल्लाह शाह जी जो शान इससे अगले फिक्रे में है, जो इससे अगले फिक्रे में है, वो हद है, वो हद है, वो हद है। क्या मतलब? अगला फिक्रा है अहब्बल्लाह
मन अहब्बा हुसैना। मुझे ज़रूरी है किबला लोगों को समझाना, आप तो समझदार हैं, पहले ही जानने वाले लोग हैं। कुरान में, हदीस में नमाज का हुक्म है। किसका हुक्म है? इबादतों का हुक्म है। या अल्लाह इबादतें करेंगे तो क्या बनेगा? फरमाया तुम इबादत करोगे, मैं तुम्हारा महबूब बन जाऊंगा। नमाज पढ़ोगे, अल्लाह के आशिक बन जाओगे। रोजे रखोगे, अल्लाह के आशिक बन जाओगे। अरे तुम मुहिब बनोगे, वो तुम्हारा महबूब बन जाएगा। हज करोगे, तुम मुहिब, वो तुम्हारा महबूब। ज़कात दोगे, तुम मुहिब, वो तुम्हारा महबूब। मौलवी पता नहीं बेगैरती से तर्जुमा क्यों नहीं करता। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। अल्लाह कहता इबादत कर, इबादत से मैं तेरा महबूब बनूंगा। फिर रसूल की जुबान से अल्लाह ऐलान करता है अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, इबादत कर, मैं तेरा महबूब बनूंगा। हुसैन का गुलाम बन जा, तू मेरा महबूब बन जाएगा। साहिबान जी वकार अब आ गए हम मंजिल पर। अरे हुसैन तो इतना प्यारा है अल्लाह को कि क़यामत तक तेरे मेरे जैसा निकम्मा भी अगर हुसैन से प्यार करे तो वो अल्लाह का आशिक नहीं बनता, अल्लाह का मशूक बन जाए। याद नहीं, वो हमारे पंजाबी का एक माया है वो किसी और ज़ौक़ में, लेकिन समझने वालों के लिए काफ़ी है। वो कहते हैं तार सरंगियां दी नाले माही तेरी नौकर, नाले तेरे संगियां। हुसैन को मोहब्बत का वो मेयार मिला है कि अल्लाह कहता है हुसैन तू तो मेरा महबूब है, क़यामत तक जो यजीद का संग छोड़ के तेरे संग में आ जाएगा, मैं रब उसे भी अपना महबूब बना। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि हुसैन पाक अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। वाज़े हो गया ना किबला? नहीं वाज़े हुआ? और अल्लाह ने अपने प्यारों की निशानी क्या बयान की थी? तआवनु अलल बिर्र व तक़वा वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान। जो उसके प्यारे होते हैं वो नेकी की, भूल तो नहीं गए मेरी मेहनत सारी, जो उसके प्यारे होते हैं वो नेकी की बगावत नहीं करते, और जो भी हो जाए बुराई की कभी हिमायत नहीं करते। नेकी की बगावत नहीं करते, बुराई की हिमायत नहीं करते। अब जब ये पता चल गया कि हुसैन अल्लाह के उन प्यारों में से हैं जो सबसे प्यारे हैं, तो अब फिर ये बात तो क्लियर हो गई। ताहिर शाह साहब, मुझे शाह जी को तो कहने की जरूरत ही नहीं, फिर बात तो कुरान ने साबित कर दी। अब जिसकी हुसैन हिमायत करता जाएगा, समझ लो वो नेकी का अलंबरदार होगा, और जिसके खिलाफ हुसैन आवाज उठाएगा वो जुल्म, गुनाह और उद्वान का अलंबरदार। और ये सिर्फ हुसैन से तारीख शुरू नहीं हुई, ये तारीख इसके बाप से है, इसके बाप के भी बाप से है। मुर्शद बल्ला, अल्लाह ने इन्हें मीज़ान हक बना दिया है, हक की तरकड़ी बना दिया है। 50 साल मक्के के देख, वहां तरकड़ी अबू तालिब थे। आय हाय हाय,
پھر ترکڑی علی بنا، پھر ترکڑی حسین بنے۔ ساری دنیا جانتی ہے ان 50 سالوں میں لوگ سمجھتے تھے جدھر ابو طالب ہے ادھر حق ہے، پھر جدھر علی ہے ادھر حق ہے، پھر جدھر حسین ہے ادھر۔ اب یہ پتا چل گیا کہ حسین اللہ کا بہت پیارا ہے، حسین اللہ کا، اور اللہ کے بہت پیارے کا کمال یہ ہے کہ جتنی بڑی نیکی ہوگی اس کی اتنی بڑی حمایت کرے گا، اور جتنی بڑی برائی ہوگی اس کی اتنی بڑی بغاوت کرے گا، اس کی اتنی بڑی، جتنی بڑی نیکی ہوگی اس کا اتنا زیادہ اقرار کرے گا، چونکہ زیادہ پیارا نا، صرف پیارا ہوتا تو صرف اقرار کرتا، اب یہ زیادہ پیارا ہے تو اس کا اصول ہوگا کہ جتنی بڑی نیکی ہوگی اس کا اتنا زیادہ اقرار کرے گا، اور جتنی بڑی برائی ہوگی اس کا اتنا زیادہ انکار کرے گا۔ یہ تو غیر بھی مانتے ہیں کہ یزید کا جتنا بڑا انکار، میں نہیں کہتا اس میں چشتی آؤ، قادری آؤ، حنفی آؤ، اس میں تو انگریز بھی مانتا ہے کہ یزید کا جتنا بڑا انکار علی کے لال نے کیا ہے، نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ کبھی بعد میں۔ تو پھر بے غیرت نہ بن، تو مسئلہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنا بڑا انکار ہے، ہائے 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 ہائے، جتنا بڑا انکار ہے اتنی بڑی برائی ہے۔ بے غیرت کو سمجھ نہیں آتا جو آج یزید اینڈ کمپنی کی صفائی دیتا پھرتا ہے، یا تعاونوا علی البر اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نکال، جو مرضی ہے بک، اور اگر یہ قرآن میں ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ حسین کے اتنے بڑے انکار نے ثابت کر دیا اتنا بڑا انکار بھی دوسرا کوئی نہیں، اتنی بڑی برائی بھی۔ یہاں تک آپ پہنچ گئے، حسین کے بڑے انکار نے واضح کر دیا کہ یزید جیسی بڑی برائی بھی، یزید جیسی بڑی برائی بھی۔ اب سن لو، میں ساری تفصیل تو نہیں آج بیان کر سکتا، لیکن اشارتاً کہہ دیتا ہوں، اب ڈھونڈے نا کہ یزید کن کن برائیوں سے مل کر کن کن برائیوں سے مل کر اتنا برا ہو گیا تھا، کن کن برائیوں سے مل کے اتنا برا ہو گیا تھا، اتنا برا ہو گیا تھا، اتنا برا ہو گیا تھا کہ حسین نے اس کی برائی پر یہ مہر لگا دی کہ نہ حسین جتنا سخت انکار خدا کی مخلوق میں ہے، یا نہ یزید سے بڑی برائی۔ یزید کی پہلی اور سب سے بڑی برائی، وہ میں اشارتاً عرض کروں گا، پوری نہیں کر سکتا، انشاءاللہ پھر آتے رہیں گے تو اس پر بات کرتے رہیں گے۔ وہ برائی جو سب سے بڑی برائی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، جو سب سے، اور پیغام امام حسین، توجہ ہے نا، منزل بھول تو نہیں گئے، بنیاد بھول تو نہیں گئے،
پیغام امام حسین کا پہلا جز یہ ہے کہ لوگوں جان جاتی ہے تو جائے، یہ برائی کہیں سامنے نہ آنے پائے۔ یہ پیغام امام حسین کا پہلا جز ہے۔ یزید کی سب سے بڑی برائی اور حسین کی مخالفت کر کے حسین کا مشن کا پہلا جز، پہلا باب، جس پر حسین نے سب کچھ قربان کر کے بتایا کہ لوگوں یہ کچھ بچے نہ بچے، یہ پیغام کائنات تک ضرور پہنچ جائے کہ آئندہ کوئی اس برائی کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھا سکے۔ ہر گھڑی اسے ڈر ہو کہ اٹھاؤں گا تو یا حسین سامنے آئے گا یا حسین کا غلام کوئی سامنے آئے گا۔ وہ پہلی بڑی برائی جس سے بڑی برائی ہو ہی کوئی نہیں سکتی، وہ تھی یزید کا نبی پاک کی ناموس پہ حملہ کرنا۔ آج بڑے نعرے ہم لگاتے ہیں، ہم ناموس رسالت پہ قربان ہے قربان ہے۔ ذرا سمجھیں، اس بات کو دل پہ لگائیں۔ یزید کا حضور کی ناموس پر، حضور کی عزت پر حملہ کرنا، حضور کی ناموس اور حضور کی عزت پر، تو سنا ذہن بڑا پریشان جہا لگا، شاہ جی نمک کم کٹ دیتا تھی، یہ ناموس آئی تو گل ہی ہے، اگلے دن شروع ہوئی، غازی علم دین تو شروع ہوئی، غازی ممتاز صاحب تو شروع ہوئی، یہ تو ایڈی پرانی گل ہے ناموس۔ اور قبلہ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، کائنات کا کوئی علم دین، کوئی غازی ممتاز اس سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا خدا کی قسم اس فکر میں بھی نہیں آ سکتا تھا اگر حسین نے کربلا نہ بپا کی ہو۔ پہلا مسئلہ یزید کے ساتھ، پہلی لڑائی، پہلا اختلاف، پہلی برائی اس کی، اور پہلا مقصد حسین کا، پہلا پیغام حسین کا کیا تھا؟ آج لوگ چھپا جاتے ہیں، پتہ نہیں کچھ اس کی عزتوں کی وجہ سے، حکومتوں کی وجہ سے، یا پتہ نہیں کچھ اس کی نسبتوں کی وجہ سے۔ باتیں شاہ جی خدا کی قسم چھپاتے ہیں، ورنہ یہ سارے ملونٹے جانتے ہیں کہ سید المفسرین علامہ محمود آلوسی نے اس کے 18 شعر ایسے نقل کیے ہیں اس ملعون کے کہ ان میں سے ایک شعر پر بھی بات ہو جائے تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ لعنتیوں کی فہرست بنے تو ان میں بغیر مقابلے کے سرداری صرف یزید کے حصے میں۔ اس ملعون نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ میرے نبی کی عزت و ناموس پہ حملہ کیا۔ آپ صرف یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ حسین پہ حملہ کیا، بلا شبہ یہ بھی ناموس پہ حملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بی بی زینب کو بازاروں میں لے جانا یہ بھی کسی اور کی ناموس کا نہیں، محمد کی ناموس کا مسئلہ۔ اس لیے تو میں ان بدبختوں کو کہتا ہوں، ظالموں تم کربلا کو چھپا کے محمد کی ناموس کو چھپانا چاہتے ہو، وہ تو معاملہ ہی سارا ناموس کا ہے۔ لیکن یہ جو صرف علمی کتابی اور فلمی کتابی لوگ ہیں، ان کے لیے کلیئر کر دوں، چلو یار تم بغیرت صحیح، تم نے زینب کو نبی کی ناموس نہیں سمجھنا، نہ سمجھو، تم نے حسین کو نبی کی ناموس نہیں سمجھنا، نہ سمجھو، بغیرتی ہے، لیکن نہ سمجھو محمد کی نبوت کو تو محمد کی ناموس سمجھو۔ بھائی نبی کی نبوت کو تو نبی کی ناموس سمجھتے ہو، سب سے بڑی بات تو نبوت ہے۔ اب اس ظالم نے کیا بکواس کیا؟ علامہ آلوسی نے لکھا ہے، البدایہ و النہایہ میں موجود ہے، اس ظالم نے پہلا حملہ تیرے نبی کی ناموس پر، یار پانی مجھے پینا چاہیے اور میں نہیں مانگتا تو مہربانی کر بیٹھ جا،
بیٹھ 2 منٹ کا کام ہے توجہ تیری طرف نہ ہو بیٹھ جا پھر مل کے پیتے ہیں سارے پیتے ہیں اور میں کہوں گا آج وہ شربت نہ پیئے جو پھر پیاسا ہی نہ ہونے توجہ فرمائیں اس ظالم بدبخت کی جو بات چھپاتے ہیں اس کی پتہ نہیں کس وجہ سے اس ظالم نے کلیئر کہا لائے بت بنو ہاشم بالملک فلاح یہ بھونکتا ہے لعین اور کہتا ہے یہ بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا یہ تیرے نبی کی نبوت کی بات کر رہا ہے بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا بادشاہی لینے کے لیے ذرا سمجھے کہتا ہے کہ بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا بالملک بادشاہی لینے کے لیے فلا خبر جا ولا وحی نزلا کہتا ہے نہ کوئی وحی ان کی طرف آئی ہے نہ کوئی اللہ کا پیغام ان کی طرف آیا ہے اور ایس تو اگاں جے کو گل کرنے دی لوڑ ہے تے دسو میں تو کچھ بھی نہ سوچیں جڑا بدبختی آکھے کہ محمد تے علی رڑ کے یہ بادشاہی لین واسطے کھیڑ کھیڑی آئی نبوت آئی انہا نہ کوئی جبریل آیا ہے تے نہ کوئی قرآن آیا انہا کوڑو بے کے گلنا گھڑیاں جے مولوی اجے بھی ہو دی حفاظت نو لگے تے لانتاں دا انبار نہیں ہونا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی واللہ مجھے جب لوگ کہتے تھے نا جی وہ شرابی تھا وہ زانی تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا شاہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ صرف شراب اور زنا پر حسین سارا خاندان دے سچی بات میری اپنی فکر ہے میں سوچتا تھا صرف شراب صرف زنا اور صرف بے نماز ہونے کی وجہ سے حسین نے سارا خاندان قربان کر دیا سمجھ نہیں آتی تھی بلا شبہ نماز بڑی شے ہے روزہ بڑی شے ہے حج بڑی شے ہے یہ نیکی بڑی چیز ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نیکی اتنی بھی قیمتی نہیں جتنا زہرا کا لال قیمتی ہے لگا لو فتوے مجھ پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تمہاری نیکی اتنی بھی قیمتی نہیں جتنا حسین قیمتی ہے اب حسین نے اگر اپنی جان دی ہے اپنے بیٹے دیے ہیں تو کوئی بہت بڑا مشن ہوگا قیمتی ترین مشن ہوگا جب یہ جملہ پڑھا تو پتا چلا حسین تیرا اسی طرح انکار کا حق بنتا تھا اسی طرح قربانی کا حق بنتا تھا تو نے کائنات کو بتایا کہ اصغر جاتا ہے تو جائے اکبر جاتا ہے تو جائے حسین جاتا ہے تو جائے کچھ نہ بچے بس محمد کی ناموس بچنی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جب اس نے یہ بکواس کی کہ خبر نہیں آئی وحی نہیں آیا جبریل نہیں آیا مجھے بتاؤ جس نے اس جھولی میں پرورش پائی ہو کہ جس جھولی کے سامنے جبریل با ادب حاضر ہوتا تھا بھلا وہ یہ الزام یہ بکواس برداشت کر سکتا تھا نہیں نہ کر سکتا تھا پتا تھا بڑے مہنگے بچے ہیں لیکن حسین نے کربلا میں کائنات کو یہ پیغام دے دیا اوہ میرے کیا میرے بچے کیا میرا خاندان کیا سب سے قیمتی چیز تو خود حسین کا وجود ہے حسین نے وہ دے کے کائنات کو بتایا لوگوں میرا خاندان بھی اتنا قیمتی نہیں جتنا محمد کا مقام قیمتی کربلا کا پہلا پیغام امام حسین کا پہلا پیغام تیرے لیے یہ ہے کہ مسئلہ اگر حضور کی عزت کا آ جائے مسئلہ اگر حضور کی ناموس کا آ جائے مسئلہ مدینے والے کے مقام کا آ جائے پھر جان بچا کے حسینی نہیں بنا جاتا پھر جان لٹا کے حسینی اور ساتھ میں یہ بات یاد رکھو کہ حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس نے کائنات کو ناموس مصطفیٰ پہ کٹنا سکھایا ناموس مصطفیٰ پہ ووٹ نہیں مانگے اس نے ناموس مصطفیٰ پہ اس نے اس دور میں بھی اگر ووٹ ہوتے تو حسین کے پاس تو 72 تھے کتنے تھے
ناموس مصطفیٰ بچانے کا طریقہ بتا گیا حسین کہ یہ ممبریوں سے نہیں بچتی، یہ ووٹوں سے نہیں بچتی. ناموس مصطفیٰ کے لیے کم سے کم قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بچے بھی قربان کر دے، اپنا وجود بھی. نازاں ہے جس پہ زہد، نازاں ہے جس پہ زہد، وہ زاہد حسین. نازاں ہے جس پہ زہد، وہ زاہد حسین ہے. دین نبی کا حشر تک شاہد حسین ہے. سب کچھ لٹا کے جس نے بچائی نبی کی شان، ناموس مصطفیٰ کا مجاہد حسین. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ناموس رسالت کا تحفظ ہے حسین کا مشن. اس مشن کا بانی کون ہے؟ حسین. اس مشن کا بانی کون ہے؟ اس مشن کا بانی کون ہے؟ پھر کہہ لیجئے کون ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج 14ویں صدی میں جو اس مشن پر ایک قدم چلے، ہم اس کے صبح سے لے کے شام تک نعرے لگائیں، کسی ملا کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. 14ویں صدی میں جو اس مشن پر ایک لمحہ چلے، ہم صبح سے لے کے شام تک اس کے نعرے لگاتے رہے، جان نثار کہتے رہے، بے شمار کہتے رہے، کسی کو شادی درد نہیں ہوتی. جس نے ایک لمحہ لگایا اس کے ذکر پر کوئی پابندی نہیں. جس نے علی اکبر لگایا، جس نے علی اصغر لگایا، جس نے اپنا وجود لگایا، اس کے تیسرے سے چوتھا نعرہ مار تو سنی نہیں رہتا. سنیت سے تجھے کہتے ہیں باہر نکل گیا. اور بے غیرت نہ بان، یا حسین اور یا علی دم دم میں کرنا یہ غیروں کی تو سنت ہی نہیں ہے، یہ کل بھی سنی کی پہچان تھی، یہ آج بھی سنی کی. یہ پیام امام حسین کا پہلا جز میں نے عرض کیا. پہلا پیتن پاک کی نسبت سے 5 جز اس وقت میرے ذہن میں، ویسے اور بھی بہت سے ہیں لیکن آج میں اکتفا اسی پہلے جز پہ کروں گا. پیغام حسین کیا ہے کہ جو جاتا ہے جائے، محمد کی عزت پہ حرف، محمد کی عزت پہ حرف. شاہ جی ایک فکرہ تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہوں، ویسے میں نے نہیں کہنا تھا. جو جاتا ہے جائے، نبی کی عزت پہ، سید زادو دھیان سے سننا، نبی کی عزت پہ، نبی کی عزت پہ. کائنات میں اصول ہے جب باپ کی عزت کی بات ہو رہی ہو، باپ کی عزت کی بات ہو رہی ہو تو مراد اس سے بیٹی کی عزت لی جاتی ہے. ستے پہ ہو، خدا دی قسم نہیں سنتے. اللہ آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے، آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. اگر کوئی بیٹی کی بات کرے نا تو کہتے کیا ہو، بیٹی کا مسئلہ نہیں، یہ تو باپ کی عزت کا مسئلہ ہے. اجے بھی کوئی نہیں سمجھی گا. یہ تو باپ کی پھر کہہ لو باپ کی. بیٹی کے بارے میں ہلکا جملہ کہنا بیٹی کا مسئلہ نہیں، باپ کی عزت کا مسئلہ ہے. میں حیران ہوں جب بیٹی کے بارے میں کوئی ہلکا مسئلہ کہے تو یہ مسئلہ کس کا ہے؟ باپ کی عزت کا. باپ کی، پھر کہو باپ کی. تو حسین نے تو تجھے سبق یہ دیا تھا، کہ جو جاتا ہے جائے، محمد کی عزت پہ فرق. حد نہیں ہو گئی یار، ابھی ضائع کر دے گو، حد نہیں کر گئے. جو جاتا ہے جائے،
محمد کی عزت پہ فرق نہ آئے. اب جو لعنتی ہلکا جملہ بولے سیدہ زہرا کے لیے بیٹی کا مسئلہ نہیں، باپ کی عزت کا. باپ کی عزت کا معاملہ ہے. یزیدی بن تو اسے جو مرضی ہے کہتا رہے، یزیدی بن تو امام کے، کنز کے، کنوزی کے، جو مرضی کر. اگر حسینی بننا ہے تو جو محمد کی عزت پہ حملہ کرے اسے یزید کہتے ہیں. میری حاضری قبول کرے اللہ پاک ہم سب کی اس نوکری کو قبول فرمائے. آج ان 5 بڑے پیغامات امام حسین میں سے میں نے صرف پہلے پیغام پر تھوڑا سا بات کی کہ حسین کا کربلا کا پہلا مشن، پہلا پیغام یہ ہے جو جاتا ہے جائے، محمد کی عزت پہ حرف، نبی کی عزت پہ حرف. اللہ تعالی ہمیں ذکر حسین کے ساتھ ساتھ پیغام حسین سے بھی تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی میرا مالک معافی نصیب فرمائے. آپ نے بہت ادب اور بڑے ذوق سے سنا. شاید میں 15-20 منٹ بات کرتا، یہ جو گھنٹے اور سوے گھنٹے تک بات گئی ہے یہ میری محنت کی وجہ سے نہیں گئی، آپ کی محبت کی وجہ سے گئی. اور اللہ ایسی محبت ہر کسی کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یقیناً پروگرام ابھی جاری ہوگا. مجھے 5 گھنٹے کا سفر کرنا ہے. شاہ جی جانتے ہیں میرے گھر کو، مجھے آپ راستہ دے دیں گے، میں فوری نکلوں گا. اللہ آپ کو